اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نازعات چل رہی ہے جو 30ویں پارے کی دوسری سورت ہے، اور یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ 11 آیتوں میں بیان کیا ہے، اور یہ پہلا رکوع یہاں پر ختم ہو جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ کس مقصد سے بیان کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، دو باتیں اس میں ہیں۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ جس طریقے سے مکے کے کافر آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کو بھی فرعون اور اس کی جماعت جھٹلا چکی ہے، بلکہ بہت کچھ کہہ چکی ہے۔ اس وجہ سے آپ حضرات تسلی رکھیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، جب اس کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ آپ جیسا واقعہ حادثہ پہلے بھی پیش آیا ہے، انہوں نے صبر کیا ہے اور انجام کار حضرت موسیٰ ہی کو کامیابی ملی، فرعون کو تو غرق ہو گیا، اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا، تو آدمی کو تسلی ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے ذریعے سے تسلی دی ہے۔ نمبر دو، اس میں صحابہ کو بھی تسلی ہے، وہ تو پہلے ہی بات کے تحت آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے مقابل میں فرعون اور اس کی جماعت غرق ہوئی، اگرچہ شروع میں بہت جوش دکھایا ان لوگوں نے اور حضرت موسیٰ کی بات نہ مانی، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اشارہ کیا کہ مکے کو کافروں کو سنانے کے لیے کہ تمہارا انجام کار، تم بھی شکست کھاؤ گے اور تم بھی برباد ہو جاؤ گے، کیونکہ نبی کے مقابلے میں تم ٹک نہیں سکتے، جیسا کہ موسیٰ کے مقابلے میں فرعون جیسا بادشاہ بھی نہیں ٹک سکا، تو تم ہمارے نبی کے سامنے تمہاری کیا حیثیت ہے۔ جہاں بھی یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں، یہی دو باتیں ہر واقعے کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، موٹی موٹی، باقی نصیحتیں تو سینکڑوں ہوتی ہے جو آدمی شمار بھی نہیں کر سکتا۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا ہے؟ واقعے کا خلاصہ یہ ہے، حضرت موسیٰ کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان کیا ہے، پہلے پارے میں، 20ویں میں، 16ویں میں، مختلف جگہ تفصیل سے 19ویں پارے میں بیان کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے طوا پہاڑ پر بلا کر ان کو یہ کہا کہ ہم نے آپ کو نبی بنا دیا ہے، اور نبی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، تبلیغ کریں گے، اور سب سے پہلے آپ فرعون کے پاس جائیں۔ فرعون ہی اس وقت کا سب سے بڑا ظالم اور سرکش انسان ہے، اگر اس نے قبول کر لیا تو ظاہر سی بات ہے اس کی رعیہ اور اس کے ماتحت تو بدرجہ اولا ایمان قبول کر لیں گے۔ اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دو معجزے دیے۔ نمبر ایک، لاٹھی کا، کہ یہ لاٹھی تمہارے ہاتھ میں جو ہے اس کو آپ ڈالیے۔ حضرت موسیٰ نے ڈالی تو ایک دم وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ بہت لمبا واقعہ ہے، میں بیان نہیں کر پاؤں گا اس وقت۔ اور ایک واقعہ یہ معجزہ دیا وہیں کوہ طوا پہاڑ پر، وادی مقدس پر، کہ جب آپ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالیں گے تو وہ اتنا زیادہ روشن چمکتا ہوا ظاہر ہوگا جیسا کہ چاند آپ کے ہاتھوں میں آ گیا ہو، اور آپ جب دوبارہ اپنی بغل میں ڈالیں گے وہ جو کا تو عام ہاتھ بن جائے گا جیسا کہ آپ کا پہلے سے ہاتھ تھا۔ یہ دو نشانی ہم نے آپ کو اس وجہ سے دی تاکہ آپ جا کر فرعون کو تبلیغ کریں۔ اگر وہ نہیں مانے گا اور یہ کہے گا کیا دلیل ہے کہ تم نبی ہو، اور کیا دلیل ہے کہ تم اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہو، تو یہ دو معجزے دکھا دینا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب اس کے موسیٰ کے پروردگار نے اس کو مقدس وادی کے اندر پکارا جس کا نام طویٰ تھا۔ اس سے معلوم ہوا جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہ جگہ بھی مقدس بن جاتی ہے۔ دیکھو، وادی تو ایک عام وادی تھی، لیکن اللہ نے جب وہاں پر موسیٰ کو نبوت دی علیہ السلام تو وہ بھی پاکیزہ بن گئی۔ جہاں کسی بزرگ نے عبادت کی ہو وہ بھی پاکیزہ بن جاتی ہے، مسجد پاکیزہ ہوتی ہے، حرمین مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ظاہر سی بات ہے پاکیزہ ہے۔ فرمایا جاؤ فرعون کے پاس۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو لوگوں کے پاس دعوت کے لیے جانا چاہیے۔ جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کو غرض ہوگی وہ خود ہمارے پاس آئے گا،
دونوں طریقے ہیں. حضرت صحابہ کرام نبی کے پاس آ کر سیکھا بھی کرتے تھے، لیکن جب دنیا اتنی گر چکی ہو کہ وہ آنے کے لیے تیار نہ ہو پھر تو ان کے پاس ہی جانا پڑتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ جیسے عظیم نبی کو فرعون جیسے بدبخت کافر کے پاس بھیجا ہے. تو اس سے معلوم ہوا تبلیغ کا ایک اصول ملتا ہے کہ ملاقات جو گھر گھر جا کر کی جاتی ہے اس سے یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے. گو حضرت موسیٰ تو ایمان کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے، ہم تو ایمان کو پختہ کرنے کی اور ایمان کو مضبوط کرنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن فی نفسی ہی یہ بھی دعوت ہے وہ بھی دعوت ہے. انہو طغا، وہ سرکش ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی سرکش ہو اور بہت ہی زیادہ بدتمیز اور نافرمان ہو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. یہ کہہ دیا جائے گا جی وہ تو اتنا برا ہے، وہ تو کسی سننے کے لیے تیار نہیں، وہ نہیں سدھرے گا. جب فرعون جیسے آدمی کے پاس دعوت کے لیے بھیجا جا رہا ہے تو ایسے بدبختوں اور گناہ گاروں کے پاس بھی ظاہر سی بات ہے دعوت کے لیے جایا جائے گا. پھر دعوت کا اصول بیان کیا کہ حضرت موسیٰ آپ کو کیا کرنا ہے. آپ کو سب سے بات جو تبلیغ کے اندر اصول سکھایا جاتا ہے کہ ترغیب دو پہلے جا کر. حل لکا، کیا آپ کو اس بات کے اندر دلچسپی ہے کہ آپ سدھر جائیں؟ تو یعنی اس کو اس جو آپ بات کرنے جا رہے ہیں اس کی اہمیت بتلائیں کہ میں موسیٰ نبی بن کر آیا ہوں، یہ نہیں کہ تیرا کچھ کھانے کے لیے آیا ہوں، یہ تیرا مال ہڑپنے کے لیے آیا ہوں، یہ نہیں کہ تیری حکومت کو چھیننے آیا ہوں، بلکہ میں تیرے سدھرنے کی دعوت اور سدھرنے کی دوائی لے کر آیا ہوں. آپ کو اس کے اندر دلچسپی ہے تو اس انداز میں دعوت دی جائے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور دیکھ تیرا ایک رب ہے وہ جو تجھ کو پالنے والا ہے. ربک لفظ استعمال کیا ہے اسی وجہ سے تاکہ فرعون کو اپنی حقیقت معلوم ہو کہ میں بھی کبھی بچہ تھا، میں بھی کبھی ماں سے پیدا ہوا تھا، میں بھی کبھی گود میں کھیلا کرتا تھا، تو میرا پالنے والا کوئی اور ہے، اس پالنے والے سے مجھ کو جڑنا چاہیے. تو اس سے بھی دعوت کا ایک اصول معلوم ہوا کہ ہم کو رب پر بہت زور دینا چاہیے، آدمی کو اس کی حقیقت دلانی چاہیے کہ ہم نہیں تھے، ہماری آنکھیں کس نے بنائی، ہم کو پیدا کس نے کیا، کھانا کس نے دیا، اور اب بھی ہم کو کھانا دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، آنکھیں کی روشنی دے رہا ہے. تو رب کے ٹاپک پر بہت زیادہ بات کرنی چاہیے. تبلیغ کا ایک اصول اس سے معلوم ہوتا ہے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، میں تیری رہنمائی کروں گا تیرے رب کی طرف. فَتَخْشَىٰ، اس کا کیا فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اسی آیت 19 میں بیان کیا. فائدہ یہ ہوگا کہ سامنے والے کے دل کے اندر عظمت بیٹھے گی، اور ظاہر سی بات ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے گی وہ تو آدمی کامیاب ہو جائے گا. تو رب کو بولنے کا نتیجہ اور رب کی ربوبیت اور پروردگاریت کو بولنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں عظمت بیٹھتی ہے، اور جب عظمت بیٹھ جائے گی یہی آدمی کی کامیابی کا راستہ ہے. تو خود داعی دعوت دینے والا بھی اپنے دل میں عظمت بٹھائے اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے سامنے بھی اس طرح کی بات کرے. پھر بدبخت فرعون ہے وہ تو مانا نہیں، اس نے تو کہنے لگا اگر تم سچے ہو تو کچھ دکھاؤ، ایسے تھوڑے کوئی کسی کی ہم بات مان لیں گے وہ ہم کو دعوت دینے لگ جائے گا. تو حضرت موسیٰ نے پھر وہی دو نشانیاں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی دونوں نشانیاں دکھائی. الآیت الکبریٰ سے بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد وہی ہے کہ لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا اور وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا. اور بعض علماء امام مجاہد فرماتے ہیں، پہلی تفسیر عبداللہ بن عباس کی ہے کہ الآیت الکبریٰ سے مراد اژدہا بننا ہے لاٹھی کا، اور امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہاتھ کی نشانی ہے کہ حضرت موسیٰ نے ہاتھ بغل میں ڈالا اور اتنا روشن ہو کر باہر نکلا جیسا کہ چاند حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آ گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ کے اندر اگر کسی کے اندر اتنی قدرت ہے، اللہ نے کسی کو کرامت دی ہے، تو وہ تبلیغ کے اندر کرامت کا اظہار کرے. یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ اپنی بزرگی جھاڑ رہا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ سامنے والے کو حق پر لانے کے لیے اپنی کرامت اگر ظاہر کرنی پڑے تو کرامت بھی ظاہر کی جا سکتی ہے، جیسا کہ نبی معجزہ ظاہر کرتا ہے. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اسی وجہ سے بہت سے بزرگ اپنے واقعات بیان کرتے ہیں، ایسے ایسے واقعات جو عام آدمی کو جس کا یقین نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھو اپنی بزرگی دکھانے کے لیے یہ ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ نیت یہ ہوتی ہے کہ دیکھو جب ہم اللہ کے راستے میں دین میں لگے ہیں تو اللہ نے ہماری کیسی کیسی مدد کی، بھائی تم بھی اللہ کی طرف آؤ تو تمہاری بھی اس طریقے سے مدد ہوگی. لیکن
یہ تو فرعون بدبخت ہے، ازلی جہنمی ہے، تو اس نے کہا فکذب وعصا، یہ تو سب جھوٹی باتیں ہیں، کہاں مجھ کو، میرا ٹھکانہ تو جہنم میں کہاں سدھرنے والا ہوں۔ فکذب وعصا، جھٹلایا بھی کہ موسیٰ تو بھی جھوٹا، تیرا رب بھی جھوٹا، نعوذ باللہ، وعصا، اور بات ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوا۔ اتنا ہی نہیں کیا بلکہ کہا موسیٰ تو اپنے جادو کے ذریعے سے یہ سوچتا ہے کہ میری حکومت کو ختم کر دے، اور تو یہ سوچتا ہے کہ اپنے خاندان کے اندر ایک بڑا بن کر، ایک نیتا بن کر ظاہر ہو اور میری حکومت کو چیلنج کرے اور میرے لوگوں کو مصر سے نکال کر خود قبضہ کر لے۔ ثم ادبر، ایسا پھر حضرت موسیٰ کے خلاف سازشیں رچنے لگا، سازشیں یہ رچنے لگا، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ موسیٰ جادوگر ہے اور جادوگروں کا مقابلہ ہم جادوگروں سے کریں گے۔ چنانچہ اس نے بہت لمبا واقعات قرآن نے خود بیان کیے ہیں، جادوگروں کو جمع کیا، پھر حضرت موسیٰ سے مقابلہ کیا، اور جادوگروں کو جمع کرنے کے بعد کہا دیکھو میں ہوں تمہارا سب سے بڑا پاورفل بادشاہ اور پالنے والا پروردگار۔ یہ موسیٰ کہتا ہے کہ تمہیں کوئی اور پال رہا ہے، بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ جب اس نے یہ کہا فقال انا ربکم الاعلی، بس اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ اب یہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتے ہیں، لیکن دنیا ظاہر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بس اس کا انجام اختتام کو پہنچا دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اب یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، تم مصر کو چھوڑ دو اور اپنے ساتھیوں کو اور اپنی قوم کو لے کر چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ جاتے رہے یہاں تک کہ رات کو مصر چھوڑ دیا گیا۔ صبح کو فرعون کو، فرعون کے ساتھیوں کو، پولیس کو معلوم ہوا کہ موسیٰ جو ہمارا دشمن تھا نعوذ باللہ وہ شہر چھوڑ کر بھاگ چکا ہے۔ وہ اس کے پیچھے گئے تاکہ ان کو پکڑے۔ ادھر دریائے نیل جس کو کہا جاتا ہے، بعض علماء دریائے نیل کہتے ہیں، بعض اس کا دوسرا نام لیتے ہیں۔ وہاں جا کر حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بچ جائیں گے۔ ہاں، موسیٰ کی قوم نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے ہم بچ جائیں گے، تو فرعون ہمارے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں ہرگز نہیں، میں بچ کے رہوں گا اور میری قوم بھی بچ کر رہے گی کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی قوم نے سمندر میں اپنے گھوڑے اور اپنی سواریاں ڈال دی اور وہ سمندر سے پار ہو گئے۔ اور جب فرعون ان کے پیچھے اور فرعون کا لشکر گیا، جب سمندر میں جا کر پہنچا تو سمندر آپس کا پانی سمندر کا مل گیا اور فرعون اپنے لشکر کے وہاں غرق ہو گیا۔ اسی غرق ہونے کو اللہ تعالیٰ نے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی سزا دی کہ ذلیل ہو کر غرق کر دیا، اور آخرت کی سزا تو یقینی ہے کہ وہ جہنم میں جلے گا۔ یہ 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا، اور 11ویں آیت میں فرمایا دیکھ لو اللہ کے نافرمانوں، اس کے اندر بہت بڑی نصیحت ہے کہ مصر کا سپر پاور بادشاہ جو اپنے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، اس کی بھی یہ حالت بنی ہے کہ ذلیل ہو کر سمندر میں ڈوب گیا ہے۔ وہ آدمی جس کے پاس نہ دنیاوی اعتبار سے اتنی بڑی طاقت ہے، نہ وہ اتنے پیسوں کا مالک ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کرے، یہ نعوذ باللہ ایمان نہ قبول کرے، یا ایمان قبول کر لینے کے بعد اللہ کو ناراض کرتا رہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کا کیا کر سکتے ہیں، اس طریقے سے سوچنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس آیت پر پورا کیا ہے کہ یقین اس میں عبرت ہے۔ عبرت کا مطلب اس واقعے میں غور کرو اور پھر اپنی حالت پر غور کر کے اپنی حالت کو سدھارو۔ اسی قیاس کرنے کا نام، اسی جانچ اور پڑتال کا نام عبرت ہے عربی زبان میں۔ لیکن یاد رکھو یہ عبرت اسی کو فائدہ دیتی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے جس اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے وہ نہ قرآن پڑھے گا، نہ قرآن میں غور کرے گا، نہ اتنی باتیں سوچے گا۔ جس کے ذہن میں کچھ اللہ کی طرف سے ڈر ہوگا، اللہ سے رغبت ہوگی، وہ یہ سب باتیں سوچتا ہے اور دھیان سے سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔